ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی، اس بندہ ناچیز کو طفل مکتب کو 8-9 منٹ دیجئے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان مقدس و مطہر جیسا مہینہ کر دیا، ہماری زندگی میں اس کو لکھ دیا، ہمارے نصیب میں کر دیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مہینے کے لیے ہمارے اسلاف 6 ماہ قبل دعائیں کیا کرتے تھے، التجائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ کر دے، ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم رمضان کو نہ پالے. جب رمضان آ جاتا، ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر دنیا کی معاملات کو، مصروفیات کو ترک کر کے چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. اور جب رمضان گزر جاتا، 6 ماہ بعد تک رمضان کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم تقبل قیامنا وصیامنا ورکوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوتنا القرآن. اللہ رمضان میں جو تیری عبادت کی ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت، اللہ یہ رمضان میں رکوع و سجود کرنا، قیام و سیام کرنا، اللہ یہ رمضان میں نماز تراویح کو ادا کرنا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. یہ دعائیں کیا کرتے تھے. اس کی اہمیت بڑی ہے، بڑی شان والا. ان کو پتا تھا، ان کی قدر کیا، ان کی قدر کو جانتے تھے، وہ رمضان کی قدر کو جانتے تھے، رمضان کی اہمیت کو جانتے تھے. ان کو پتا تھا یہ رمضان کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رب سے التجائیں کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کو سمیٹ لینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دلوں کو دلوں سے ملا دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ محبتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ الفتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نفرتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ناراضگیوں کو مٹا دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دلوں کو پاک کر لینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ حسد بغض کینہ کو مٹا دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، رب کی رحمت کو سمیٹ لینے کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ان کو پتا تھا یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. وہ اس کی قدر کو جانتے تھے، وہ اللہ کے مہمان کو جانتے تھے. اور یہ اللہ کا مہمان جب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب یہ اللہ کا مہمان آتا ہے، اللہ اس کا پروٹوکول اس کو دیتے ہیں، اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے. اور وی آئی پی مہمان کا وی آئی پی پروٹوکول ہوا کرتا ہے، وی آئی پی مہمان کا وی آئی پی استقبال ہوا کرتا ہے. اللہ بھی اس کا بڑا وی آئی پی استقبال کرتے ہیں. دیکھیے کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جب رمضان آتا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں. استقبال یوں کرتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اور فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اور فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین اللہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، اور مردۃ الجن اللہ مردود جن سرکش باغی جن اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے والے جن جو ہیں اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں، زنجیروں میں بند کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اس رمضان کی برکت دیکھیے، اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اس رمضان میں۔ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، رمضان کا استقبال ہے۔ اللہ رمضان کا استقبال یوں کرتے ہیں، رب کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہوئی آتی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ سے اجر طلب کرنے کے لیے، رمضان کو روزہ رکھتا ہے، ایمان کی حالت میں رکھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا جو رمضان کا قیام کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل و نوافل ادا کرتا ہے، ایمان کی حالت میں کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ ایسے بندے کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ کی رحمت دیکھیے، برکت دیکھیے، اس رمضان کی عظمت دیکھیے۔ فرمایا اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کا قیام کر لیتا ہے، فرمایا وہ رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 سال سے بہتر وہ رات ہے۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات کا قیام کر لیتا ہے، عبادت کر لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ اس کے بھی سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رمضان کی برکت ہے، اسی رمضان کی فضیلت ہے، اسی رمضان کی برکت ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ اس رمضان میں عمل کرتا ہے اللہ 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، اس رمضان کی برکت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ سبھی کچھ اللہ یہ رمضان کو پروٹوکول دیتے ہیں، جنت کو کھول دیتے ہیں، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، مردود جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے یہ میرے بندے ایمان والے، اللہ فرماتے تاکہ ایمان والے خوشی کے ساتھ نیکیوں کا موسم ہے، اللہ فرماتے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ یہ عمل کر سکیں، اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندوں کو کوئی خلل نہ ہو، شیاطین ان کو تنگ نہ کریں، یہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ اللہ نے یہ ایمان والوں کے لیے مہمان بھیجا ہے، اللہ فرماتے یہ متقین لوگوں کے لیے میں نے رمضان کو بھیجا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لیجئے، اللہ کی مغفرت سے فائدہ اٹھا لیجئے، اپنے نیکی اپنے اعمال میں اپنے گناہوں کی معافی فرما لیجئے۔ اور کائنات کے پیغمبر نے فرمایا، میرے پیغمبر کا پیارا صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، میرے سینے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ دیکھیے صحابی کا سینہ ہے، اللہ کے نبی کا سر ہے، صحابی کا سینہ ہے، صحابی لیٹے ہوئے ہیں، صحابی نے اپنے سینے کو حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنے سینے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ صحابی کا سینہ ہے، میرے پیغمبر کا سر مبارک ہے۔ ابھی بھی کسی کو صحابی کا مقام سمجھ نہ آئے، ابھی بھی کسی کو صحابی کی شان سمجھ نہ آئے، ابھی بھی کسی کو نبی اور صحابی کا تعلق سمجھ نہ آئے تو اس کی عقل پہ پردہ ہے، جاہل ان کی تنقیس نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا کوہتان نظر کیا دیکھ سکے، بالا ہے نام صحابہ کا، اعلیٰ ہے نام صحابہ کا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مجھے فرمایا کہ من ادرک رمضان، اس وقت مجھے فرمایا، او حضرت حذیفہ فرماتے ہیں من صام رمضان من صام یوما، جس بندے نے ایک دن روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس بندے نے روزہ رکھا اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کائنات کے پیغمبر نے فرمایا فدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سحری اس نے دنیا میں کی ہے، افطاری رب کی جنتوں میں کرتا ہے۔ اور آئیے ایک اور حدیث سماعت کیجئے، یہ تو روزے داروں کی خوشبختی کے لیے ہے، یہ تو روزے داروں کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت آ جاتی ہے اللہ اسے جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے جنت کا مہمان بنا دے۔ آخری بات سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا پیارا صحابی، محدث اول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنے
کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی علم کی طلب ہے، علم کی طلب کے لیے، حصول علم کے لیے، علم کی طلب کے لیے، آقا کی حدیث کے لیے حضرت ابو ہریرہ یوں غشی کی حالت میں یوں گرے پڑے نظر آتے ہیں، یوں بے ہوشی کی حالت میں آقا کے دروازے پر، آقا کے در پر گرے پڑے نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، ابو ہریرہ جو ہے دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، لیکن ابو ہریرہ دیوانہ نہیں ہوا، ابو ہریرہ مجنون نہیں ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ میری علم حدیث کی طرف ہے، مجھے علم حدیث کی طرف ہے، اصول علم کے لیے، اصول حدیث کے لیے میں آقا کے در پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر نہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہیں، نہ سورج کی تپت کو دیکھتے ہیں، نہ مکہ کی دھرتی کو دیکھتے ہیں، نہ گر پیاس کو دیکھتے ہیں، نہ بھوک کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی گھر سے نکلے ایسے الفاظ دیں، اپنے ہونٹوں کو جنبش دیں، وہ الفاظ وہ بات ابو ہریرہ کو معلوم نہ ہو، ابو ہریرہ نہ لکھ سکے، ابو ہریرہ اس بات سے محروم ہو جائے۔ میں تو اس لیے آقا کے دروازے پر کھڑا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، لیٹا رہتا تھا، بھوک کی برداشت، بھوک کی پرواہ نہ کرتا، پیاس کی پرواہ نہ کرتا، گرمی کی پرواہ نہ کرتا، میں تو اس لیے تھا۔ لیکن لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا پیارا صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی ہے، میرے پیغمبر آتے ہیں، منبر پر چڑھنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں۔ آپ نے بارہا اس منبر سے حدیث سماعت کی ہوگی، میں طفل مکتب، میں بندہ ناچیز، میں طالب علم وہی بات بتاؤں گا جو فرمان مصطفیٰ ہوگا، یا اللہ کا قرآن ہوگا، یا فرمان مصطفیٰ ہوگا۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بات آپ نے پڑھی ہو، آپ نے سنی ہو، مجھ بندہ ناچیز طفل مکتب کو اس بات کا علم نہ ہو، میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ایسی بات بتانے لگا ہوں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوگی، یا آپ کو پہلے کسی نے نہ بتائی ہوگی۔ نہیں، آپ نے سنی بھی ہوگی، آپ کو بتائی بھی ہوگی، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ نصیحت جو ہے ایمان والوں کو ایمان والوں کی ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے یہ حدیث اس منبر سے بارہا سنی ہوگی، بارہا سنی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آمین کہا۔ صحابہ کرام بڑے حیرانگی سے، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ پہلے بھی آتے ہیں، سیڑھی پر چڑھتے ہیں، منبر پر آتے ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل پہلے کبھی نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے میرے محترم بھائیو، رمضان کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے حضرت جبریل آئے تھے، آ کر کے ایک بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہی ہے۔ کہا کیا بد دعا کی ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا من ادرک رمضان، جس بندے کی زندگی میں رمضان آ جائے، فلم یغفر لہو، اس رمضان میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، معافی نہ مانگ سکے، اللہ اپنے گناہوں کی تلافی نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، فدخل النار، اللہ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دے، ابعدہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہا جبریل نے بد دعا کی ہے، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ ذرا دل تھام کے ذرا سوچئے، ذرا تخیلات کی وادیوں میں، افکار میں آ کر کے ذرا سوچئے، ذرا جو بد دعا سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، نورانی مخلوق بد دعا کرے، اللہ کے نبی آمین کہے، اس بد دعا کے کیا کہنے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس بد دعا سے محروم کر لے، اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ منہج ہے کہ جو بد دعا سید الملائکہ کرے، نوری مخلوق کرے، نوری مخلوقوں کے سردار کرے بد دعا، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المریر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک خدا ہی تجھ سے بڑا ہے، ایک خدا ہی تجھ سے بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا اس بندے کے لیے جس
بندے کی زندگی میں رمضان آ گیا، اس نے رمضان پا لیا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا، سو میرے محترم بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی بخشش کروا لیجئے، اپنے آپ کی معافی منگوا لیجئے، رب سے التجائیں کرے، رب سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اتھرو گرا کر اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم گناہگار، ہم سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اور آئیے آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا اللہ کا قرآن رب کا کلام ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت کا تعلق رمضان سے نہیں، اس آیت کا تعلق کسی خاص بندے سے نہیں، اس آیت کا تعلق کسی خاص جگہ سے نہیں، یہ گناہگاروں کے لیے آیت رب نے نازل فرما دی، سیاکاروں کے لیے رب کی آفر ہے، سیاہ خطا کاروں کے لیے اللہ نے پیکج لگا دیا۔ دیکھیے اللہ کتنی محبت کرتا ہے انسان سے، کتنا پیار کرتا ہے انسان سے۔ اللہ تو انسان سے محبت ہی نہیں کرتا، محبت ہی بہت کرتے ہیں نا، اللہ کو تو انسان سے پیار ہی بہت ہے۔ یہ انسان ہی رب کا ناشکرہ ہے، پل پل میں رب کی نافرمانی کرنے والا، بغاوتیں کرنے والا، بے حیائی، فحاشی اور یانیم کا ارتکاب کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دلوں میں حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرتوں کو پالنے والا، ظلم و تشدد کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا، یہ بندہ رب کا ناشکرہ ہے۔ لیکن اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ فرماتے میں نے بر و بحر کو بنایا، کن کہا، میں نے شرق و غرب کو بنایا، کن کہا، میں نے عرش و فرش کو بنایا، کن کہا، میں نے عرش و فرش کو بنایا، کن کہا، میں نے شجر و حجر کو بنایا، کن کہا، میں نے زمین و آسمان کو بنایا، کن کہا، میں نے سورج چاند ستارے بنائے، کن کہا فیکون، البتہ ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کی تخلیق کی۔ اللہ فرماتے میں نے کن کہا، ساری کائنات بنتی چلے گی، لیکن جب حضرت انسان کی باری آتی ہے، جب انسان کی باری آتی ہے، مجھے اللہ کو اتنا پیارا، اتنی محبت ہے، میں نے انسان کی تخلیق میں، انسان کے وجود میں کن نہیں کہا، بلکہ میں نے انسان کو جب بنایا اپنے ربوبیت والے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کو اللہ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، عمدہ بنایا، اچھا بنایا، بہتر بنایا، اکرم بنایا، افضل بنایا، اتنا اعلیٰ بنا دیا۔ فرمایا ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اگر مخلوق ہے تو وہ میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر رات آسمان سے دنیا کی طرف اترتے ہیں، آسمان سے دنیا کی طرف آتے ہیں۔ رب کا اسی طرح آنا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، چوکے چناچے کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر رات آسمان سے دنیا کی طرف آتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں، اللہ آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخش مانگنے والا، ہے کوئی بے اولاد رب سے اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ رب سے مصیبت دور کروانے والا، کوئی پریشان اپنی پریشانی دور کروانے والا، ہے کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رب سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رب سے کلام کرنے والا، اللہ سے التجا کرنے والا۔ اللہ تو ہر رات آسمان سے دنیا کی طرف اترتے ہیں، ہم نہیں سوئے رہتے ہیں۔ رب تو بڑی محبتیں کرتا ہے، آ تو صحیح نا اللہ کے در پہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گناہگاروں کے لیے، سیاکاروں کے لیے ایک بہت بڑا پیکج، ایک بہت بڑا رب کا انعام، ایک بہت بڑی آفر ہے۔ اللہ فرماتے جتنے بھی گناہ، آج کہتے ہیں حضرت جی گناہ بڑے ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، گناہ کر کے تھک چکا ہوں، اب تو گناہ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، گناہ کرنے کی لذت بھی نہیں آتی، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ اب تو میں آخری عمر کو پہنچ چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کر چکا ہوں، گناہ کرنے کی لذت بھی نہیں آتی، گناہ کرنے کا مزہ بھی نہیں آتا، مجھے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، میرے اتنے گناہ ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، اب تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ انسان بندہ کہتا ہے اتنے گناہ کر چکا ہوں، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، کیا کروں، اتنے گناہ کر چکا ہوں، کیسے اللہ کا سامنا کروں گا؟ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اللہ کا دیدار کیسے کروں گا؟ نبی علیہ السلام کا سامنا کیسے کروں گا؟ اب تو قبر نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے، حشر نظر آ رہا ہے، کیسے اللہ کا دیدار کروں گا؟ گناہ اتنے کر چکا ہوں، اللہ کی نافرمانی اتنے کر چکا ہوں۔ اللہ فرماتے تیرے بندے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں اگر تیرے زمین و آسمان کے خلا کے برابر کیوں نہ گناہ ہو؟ فرمایا احد پہاڑ جتنے تیرے گناہوں کے ڈھیر کیوں نہ لگے ہوں، ستاروں کی مانند، ستاروں کی مثل، ستاروں کی طرح تیرے گناہ اتنے کیوں نہ ہو، ستاروں کی طرح ان گنت بے شمار لا تعداد، گننے میں ناممکن ہو، جن کی گنتی کو شمار کرنا ناممکن ہو، بے بس ہو، بے مجبور ہو، انسان شمار نہ کر سکے، تیرے اتنے گناہ کیوں نہ ہو؟ اللہ فرماتے ایک مرتبہ میرے در پہ آ جا، میرے در پہ آ جا، سچی توبہ کر لے، من تابا من تابا من تابا، سچی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے، کھری توبہ
توبہ کر لے، اللہ فرماتے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، مجھ سے وعدہ کر لے، عہد کر لے، اللہ آئندہ کے بعد میں گناہ نہیں کرتا، اللہ آئندہ کے بعد بے حیائی کے کاموں میں نہیں لگتا، اللہ آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولتا، البتہ جو گناہ بھی ہو دل میں ذہن میں سوچ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور یقین اور عہد کر لے، اللہ کتنا بڑا اجر دیں گے، کتنا بڑا اجر دیں گے۔ اللہ فرماتے اس نے مجھ سے سچی توبہ کی، کھری توبہ کی، پکی توبہ کی ہو ایمان والا اور نیک عمل شروع کر دے، اللہ فرماتے میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کی جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ سو میرے محترم بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی نیکیوں کو، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کروا لے، اپنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا لے، اس رمضان سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے پڑھنے کے لیے پھر وہ قرآن دیتا ہے، جب امت کو بخشنے پہ آئے، جب امت کے گناہوں کو بخشنے پہ آئے، جب امت کے گناہوں کو تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ نے یہ رمضان دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر یہ واجب ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ مانگ لو گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، ارے مانگ لو اللہ سے گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، مانگ لو گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے، کیونکہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔